السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء اہل حدیث سے مؤدبانہ گزارش۔ عوام الناس کی ایک غلطی جو میں بھی اکثر کیا کرتا تھا کہ اسٹیجوں پر جتنا رفع الیدین، آمین بالجہر اور باقی جو ہے مسائل پر زور دیا جاتا ہے، تو اس پر بھی نظر کرم فرمائیں کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک سفر پہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو مأمور کیا ہوا تھا کہ اذان دینا اور ہمیں اٹھانا۔ فجر کی نماز رہ گئی حتیٰ کہ سورج کی کرنوں نے آ کر اٹھایا، تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا، کہا کہ اے بلال، آج نماز ہماری فوت ہو چکی ہے، آج ہماری نماز رہ گئی ہے، ہمیں نہیں اٹھایا، کیا وجہ بنی؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس ذات نے آپ کو سلا دیا اسی ذات نے مجھے بھی سلا دیا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وضو کر سب کو کہہ دو وضو کریں اور اذان کہو، نماز پڑھیں۔ اس حدیث سے ہمیں بتایا جاتا کہ فجر کی نماز جماعت سے رہ جانے سے بندہ سویا ہوا ہے، جس وقت اٹھے اس وقت وضو کرے، اس کا فجر کا ٹائم ہے۔ لیکن افسوس افسوس صد افسوس کہ میں نہ سمجھ سکا۔ ایک انسان حدیث کو نہیں جانتا، علم دین کا نہیں رکھتا، اس کو کیا پتہ کہ سب حدیثوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے کہ جس حدیث پاک میں حکم ہے کہ زوال کے ٹائم نماز پڑھنا جائز نہیں، تو ہم ان ٹائم کا خیال نہیں رکھتے کہ جس وقت اٹھے سورج طلوع آفتاب ہو رہا ہے، سورج جو ہے آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے، تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ جی حدیث پاک میں ہے۔ میرے علماء کرام میرے سروں کا تاج ہیں، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ کافی مسائل ہیں جو ہم غلطیاں کرتے ہیں، آپ ان کو سٹیجوں پر بیان فرمائیں تاکہ ہماری یہ غلطی، ہمارا جو دوست دیوبندی ہے جس کے خلاف ہم بولتے ہیں، وہ ہمارے خلاف نہ بولے اور وہ ہمیں تنقید کا نشانہ نہ بنائے۔ تو اسی لیے میں نے آج یہ سوچا کہ ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا ہوگا کہ حدیث پاک سن کر پھر علماء کرام سے، اب دیکھیں ہمیں بھی ٹائم نہیں پوچھنے کا علماء سے، اور علماء بھی ہماری غلطیوں کو دیکھ کر پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتے، الا ماشاء اللہ کوئی ہوں گے جو کرتے ہوں گے۔ میں نے آج تک نہیں سنا کہ اس ٹاپک پہ بات ہوئی ہو۔ مجھے تو اللہ نے ذہن میں ڈالا کہ میں اپنا محاسبہ کرنے کے طور پر میں نے یہ دیکھا کہ ہم یہ غلطی کرتے ہیں کہ جس وقت اٹھے اس وقت نماز پڑھ لی۔ ہم نے اس حدیث کی مخالفت کی کہ جس میں حکم ہے کہ ان 3 ٹائم میں نماز نہیں پڑھنی۔ پہلا ٹائم طلوع آفتاب قریب ہے ہونے کو،
کچھ سورج باہر ہے کچھ اندر ہے یہ ٹائم، اور تقریباً 11 سے لے کر 12 ساڑھے 12 تک جو ہے یہ ٹائم، اس وقت بھی نماز پڑھنا ممنوع ہے۔ اور دوسرا غروب آفتاب قریب قریب ہو، آدھا سورج جو ہے اندر ہو آدھا باہر ہو، اس وقت بھی پڑھنا نماز منع ہے۔ عصر کی نماز، مغرب کی تو غروب آفتاب ہوگا تب ٹائم شروع ہو جاتا ہے، لیکن عصر کا ٹائم جو ہے وہ غروب آفتاب قریب قریب ہو تو اس وقت پڑھنا منع ہے۔ کوئی نماز پڑھنا، نوافل ہو چاہے فرائض ہو۔ تو ہمیں ان غلطیوں پر علماء کو چاہیے کہ میں تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ علماء کرام ان غلطیوں پر جو ہے ہمیں تنبیہ کریں اور ہمیں متنبہ کریں کہ یہ ہماری غلطی ہے، تاکہ ہمارا جو اغیار ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ان کی بزبان، میں نے تو مسلکی تعصب کو 3 طلاق دے کر وقفے سے ان کو دفنا دیا ہے، کہ ہمارا اغیار دیکھ کر پھر علماء کرام پر اٹیک کرتا ہے کہ ان کا مسلک ایسا ہے کہ حدیث پڑھ کر حدیث کے خلاف پھر عمل کرتے ہیں۔ تو میرے محسن علماء کرام اہل حدیث میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا دل دکھتا ہے جب کوئی ایسا مسئلہ آئے، جیسے نماز میں قیام میں کھڑے ہوتے وقت اپنی ٹانگوں کو اپنی جسامت سے باہر نکالنا، یہ بھی حدیث کے خلاف ہے۔ کس حدیث میں ہے کہ اپنی ٹانگیں اپنی جسامت سے باہر نکالنا؟ یہ بھی علماء کرام کو تنبیہ کرنا چاہیے، ان مسائل پر بھی بات کرنی چاہیے کہ ہمیں کون سمجھائے گا، ہمیں کون سمجھائے گا۔ اللہ پاک ہمارے علماء کرام کو سلامت رکھے، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ابھی میں فجر کی نماز پڑھنے لگا تھا، نماز کا ٹائم گزر چکا تھا، تو میں نے گوگل پہ سرچ کیا طلوع آفتاب، تو 4:33 پہ ٹائم تھا بھاولپور کا اور 5:52 پہ طلوع آفتاب تھا۔ میں نے کہا اب طلوع آفتاب تو ہو گیا، انہوں نے ٹائم یہ کس لحاظ سے لکھا ہے کہ طلوع آفتاب مکمل طور پر واضح ہو جائے وہ ٹائم ہے یا پھر نکلنے کا ہے؟ تو میں نے ایک دیوبندی عالم کو فون کیا، ان سے پوچھا کہ یہ جو فجر کی نماز رہ جائے تو اس کے ٹائم سے کتنا ہم ٹائم ملا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، جس پہ ہمیں یہ خطرہ نہ ہو کہ اس زوال کے ٹائم میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ زوال ہے یا زوال ہے؟ ابھی ایک عالم دین فرما رہے تھے کہ یہ ڈاکٹر کو نفس چیک کرانے گیا، میں نام تو نہیں لیتا لیکن بات ہے کر دیتا ہوں، کہ نفس اور نبض بہت بڑا فرق ہے۔ تو اس میں ہم فرق نہیں رکھتے کہ نبض چیک کرانے جاتے ہیں یا نفس چیک کرانے جاتے ہیں۔ تو ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ پاک میرے بچپن کے استاد محترم مولانا مفتی سراج احمد صاحب کو اللہ پاک ان پر رحمت فرمائے، ان کو بخشے، ان کی بشری تقاضے سے جو غلطیاں ہوئیں اللہ پاک ان کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وہ ان غلطیوں کو، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہمیں تنبیہ کیا کرتے تھے کہ یہ الفاظ ایسے نہیں، ایسے ہیں۔
یہ الفاظ ایسے نہیں ایسے ہیں۔ اس وقت تو ہم چڑھتے تھے، اب سمجھ آئی کہ اب ہم دعائیں دیتے ہیں، اللہ پاک ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو بات یہی ہے کہ جب بندہ مجھ جیسا عامی شخص سمجھنے نکل پڑے اور اللہ پاک اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ٹائم جو ہے بتائیں۔ انہوں نے تقریباً آدھا گھنٹہ بتایا کہ نماز کا ٹائم سے آدھا گھنٹہ بعد جو ہے آپ وضو کریں، مسجد میں ہوں چاہے گھر میں ہوں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس وقت کوئی خطرہ نہیں کہ اس حدیث کے خلاف ہو کہ جب منع ہے کہ سورج طلوع آفتاب ہو رہا ہے اس ٹائم پڑھنا مکروہ اور غلط ہے، جائز نہیں، تو آپ آدھا گھنٹہ ملا کر پڑھ سکتے۔ تو ان باتوں پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ میرے سروں کے تاج، میرے علماء کرام، مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اس موضوع پر بھی بات کریں تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔